بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بہت معتقد بھائی تھا جو ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ وہ دکھنے میں انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ و زاری کرنے والا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ کچھ دنوں سے وہ مجھے نظر نہ آیا تو میں اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی نے اندر سے ہی پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اور کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں فلاں ہوں اور اپنے فلاں دوست کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گھر کے صحن میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا بھائی کلمے کا ورد کرتے رہو۔ تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھتے ہی اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری بار پھر اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ پھر میں نے کہا کہ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو نہ میں تجھے غسل دوں گا، نہ کفن اور نہ ہی تیرا نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے منصور، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت پڑھی اور کہا کہاں گئی تیری وہ نمازیں، روزے، تہجد اور راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا میرے بھائی یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اور گریہ و زاری کرتا تھا۔ یہ سب لوگوں کی نظر میں عزت بڑھانے کے لیے تھا، نہ کہ اللہ کے لیے۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو جاتا اور مزے سے شراب نوشی کرتا اور فحاشی و عریانی کے مزے لیتا۔ ایک عرصے تک میں ایسا ہی کرتا رہا، پھر اچانک ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے قرآن مقدس لا دو۔ میں نے وضو کیا اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھتا رہا، حتیٰ کہ جب سورہ یاسین پر پہنچا تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اے اللہ اس قرآن مجید کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ ہی میں اپنی توبہ پر قائم رہ سکا اور دوبارہ اسی سوچ میں مست ہو کر گناہوں میں جا ڈوبا۔ عرصہ دراز تک مجھے مہلت دی گئی مگر میں نے اپنی روش نہ بدلی۔ بالآخر مجھے اسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ میں نے دوسری بار پھر قرآن پاک کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا تو میں اللہ کی رحمت سے ایک بار پھر صحت یاب ہو گیا۔ اے منصور، میں دوسری بار بھی اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پا سکا اور ایک بار پھر انہی گناہوں کی دلدل میں جا پھنسا۔ اب میں پھر اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب میں قرآن مجید منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کی اے میرے رب، اس پاک کتاب کے صدقے سے اس مرض کو زائل کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگتا ہے۔ جب تک تو تکلیف میں مبتلا رہتا ہے گریہ و زاری کرتا ہے اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا لیکن اللہ نے تجھے ان سے نجات دی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مشغول رہا اور عرصہ دراز تک غافل رہا۔
کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا اور توڑ دیا۔ اب اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت منصور بن عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی میں اپنے گھر کے دروازے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے۔ دوستوں، اس واقعے میں ان نمازیوں کے لیے عبرت ہے جو بڑے بن ٹھن کر ہر نماز میں پہنچ جاتے ہیں، مگر نماز سے لوٹنے کے بعد پھر گناہوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ بے شک نماز تو برائیوں سے روکنے والی ہے، اور اگر نماز کی ادائیگی برائیوں سے نہیں روک پا رہی تو پھر ہمیں اس نمازی کے انجام کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص دل سے اور ریاکاری سے پاک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔